انسان کی فطرت ہے کہ وہ سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ محبتوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پائے بغیر اگر وہ تلاش کرتا ہے تو کیا ایسا انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اس میں اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو میں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر زندگی گزاری ہے، ایک عرصہ زندگی کا گزارا ہے اس کی معرفت کے بغیر۔ تو اگر اپنے پاسٹ میں دیکھوں تو خوف آتا ہے سوچ کے بھی کہ اگر میں ایسے ہی اس دنیا سے چلی جاتی یا ایسے ہی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے راستے پہ نہ لے کے چلتی تو میں کیسے سامنا کرتی اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیسے سامنا کرتی اس ذات کا جو اتنی بے پناہ محبت کرتا ہے بغیر کسی غرض کے۔ اور جب میں ایسی زندگی میں تھی تو مجھے لوگوں کی پرواہ تھی، مجھے دنیا کی پرواہ تھی، اور میں دنیا کی حقیر محبتوں کے پیچھے بھاگتی تھی، انہی ڈگریوں پہ، یہی سب کچھ، نماز پڑھ لی نہ پڑھی کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہ کرتے بھی کوئی خوف نہیں ہے دل میں، ہر چیز ایک دنیا کو سامنے رکھ کے کر رہی تھی۔ لوگ میری قدر کرے، لوگ مجھے اہمیت دے، اس کے پیچھے بھاگ، اس کے پیچھے بھاگ۔ لیکن اگر میں بتاؤں اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پا کے میری کیسے زندگی بدلی ہے، اب ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا ہے، لوگوں کی محبت سے، لوگوں کے خوف سے، دنیا کی ہر حقیر محبت پیچھے چلی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نے مجھے ساری محبتوں سے بے نیاز کر دیا، اس کے خوف نے سارے لوگوں کے خوف سے بے نیاز کر دیا کہ دنیا کیا کہے گی، کیا سوچے گی۔ اتنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا اتنا بڑا ایک چینج انسان کے اندر آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جو جس اینگل سے پہلے دیکھتا تھا اس کا اینگل بالکل چینج ہو جاتا ہے دیکھنے کا، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ اور آج اگر میں بتاؤں تو میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن آج مجھے ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پا کر پتہ چلا کہ دل کا سکون کس چیز میں ہے، دل کی خوشی کس چیز میں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر میں۔ اور اب پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا کیسی قید خانہ ہے، اور اتنی عجیب سی گھٹن ہوتی ہے اس دنیا میں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے جیسے میں بالکل اجنبی ہوں اس دنیا میں، اور بہت جلد ہم لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو اصل سکون کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں، سورہ رعد میں آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ 100% میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے کہ کسی دنیا کی دولت، کسی چیز میں سکون نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ کے بغیر زندگی تو اندھیری رات کی طرح ہے جس میں کوئی چراغ نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینیاں وقتی خوشیاں تو دیتی ہیں، لیکن اندر کا خلا، دل کی پیاس صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بجھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سی پراپرٹیز ہیں، جن کے پاس بہت سی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں، شہرت ہے، ایک انسان کو جو جو چاہیے ہوتا ہے اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن اس کی زندگی پھر بھی ڈپریشن سے بھری ہوئی ہے، اور وہ ایک بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلا دیا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ جب انسان کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو بلا دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ نسوا اللہ فانساہم، پہلے اس نے کیا کیا، اللہ کو بلایا، پھر میں نے اس کو بلا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں پہلے بلاتے، اللہ تعالیٰ تو انتظار کرتے ہیں ہمارا، ہم کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں قرآن میں کہ انہوں نے مجھے بلا دیا ہے تو میں نے انہیں بلا دیا۔ تو کتنی ڈرنے کی چیز ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بلا دیا اور ہمیں ہمارے حالوں پہ چھوڑ دیا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں نا کہ ہمارا اگر پیارا کوئی ناراض ہو جائے، اگر ہم سے کوئی بھی سپوز کر لیں، بہت اچھا دوست یا والدین میں سے کوئی ناراض ہو جائے تو کتنا عجیب سا ہو جاتا ہے، نہ کسی خوشی میں دل لگتا ہے، نہ کسی چیز میں دل لگتا ہے، ایسے عجیب سا بوجھ ہوتا ہے دل میں۔ تو ہوتا ہے نا کہ بس ہوتا ہے کہ وہ کب راضی ہو جائے، ایسے کوئی چیز ہم لوگ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلا کے ہم اس کو ناراض کر کے ہم لوگ یہ زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیسے اس کو ناراض کر سکتے ہیں جو دن رات ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے؟ ہماری اتنی کوتاہیوں کے باوجود ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اس کا کہنا نہیں مان رہے، جن جن حدود میں رہنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم ان سب حدود کو توڑ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی رحیم ہے، وہ پھر بھی الغفور ہے، وہ سب کچھ پھر بھی ہمیں دے رہا ہے دن رات۔ یہ سب کچھ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں، وہ کس قدر قدردان ہیں ہم انسانوں کے۔ اب تو ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔
کس طرح ہمیں قرآن میں بار بار بچانے کی کوشش کرے، جیسے ایک انسان نہیں دوسرے انسان کے ترلے کر رہا ہوتا کہ پلیز ایسے کر لو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، اس نقصان سے بچ جاؤ گے، جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ایسے نہ کرو بیٹا، ایسے کر لو، ویسے کر لو۔ یقین کرے اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں، اس کو جانیں، تو ہم ساری دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ دیں۔ اس قدر محبت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ایسے لگتا ہے جیسے دل باہر آ جائے گا۔ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے، اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر کیوں ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولیں؟ ہمیں تو اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے آگے رکھنا چاہیے نا۔ وہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، وہ تو ہمیں جنت کے راستے کے اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ کسی طرح جنت کے راستے پہ چلیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یاد رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے انسان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر کوئی سکون نہیں ہے۔ انسان جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اس کے مشکلات، اس کے گناہ اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اور زیادہ اندھیروں میں بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ دنیا جتنی بھی کما رہا ہے، چاہے وہ دولت کے انبار لگا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ انسان اتنا زیادہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی غریبی، اس کی مفلسی بھی اسے سکون دیتی ہے، اور زیادہ یہ چیزیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ جیسے پیغمبر تھے نا، صحابہ کرام تھے، اتنی مفلسی غربت ہونے کے باوجود بھی اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تھے کہ دنیا بھول جاتے تھے۔ اور آج ہم لوگ اتنا کچھ پا کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے کر رہے ہیں۔ ہمارے تو شکوے ہی نہیں ختم ہوتے، جو نعمتیں ہیں ان کو نہیں دیکھتے، جو نہیں ہیں ان کو دیکھ کے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام اور پیغمبر کیا کرتے تھے؟ جب ان کے اوپر بیماریاں آتی تو وہ ان بیماریوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بلند کرتے۔ تو ایسے ہی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو ہمیں بھی غریبی سکون دے گی، بیماری اور مشکلات میں صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو محلوں میں رہ کے بھی وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، وہ لوگوں کی بھیڑ کے اندر رہ کے بھی ایک اجنبی سا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دریا میں کاغذ کی کشتی ہے جو تھوڑے سے جھٹکے میں ڈوب جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان کیسا ہے؟ جیسے سخت چٹان ہے، اور چٹان پر مضبوط قلعہ ہے جسے کوئی طوفانی بارش کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ جینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر، دنیا کے دھوکے اور وقتی خوشیوں کے ساتھ جینا ہے یا پھر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو مشکلات میں سہارا بنتا ہے، جو قبر اور آخرت میں بھی نور عطا کرے گا ہمیں۔ آئے ہم سب عہد کریں کہ اپنی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز سے جوڑیں، خود کو نماز سے جوڑیں۔ یقین مانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر زندگی ایک عذاب ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر زندگی کتنا بڑا عذاب ہے۔ وہ بظاہر ہمیں عذاب نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن وہ عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی سمجھے کہ ایک جنت کے راستے کا آغاز کرنا ہے۔